یورپ آج دنیا کی ترقی یافتہ قوموں میں شمار ہوتا ہے، مگر ایک وقت تھا جب یہی یورپ گندگی، بھوک، بیماری اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے قرون وسطیٰ کی، جب نہانا گناہ سمجھا جاتا تھا، جب لوگ بھوک سے مجبور ہو کر انسانوں کا گوشت کھاتے تھے، اور جب چرچ نے علم، سائنس اور سچائی کو جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ یہ ویڈیو بتاتی ہے کہ کس طرح یورپ صدیوں کے اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف بڑھا اور مسلمانوں نے اسپین میں علم، صفائی اور تہذیب سے دنیا کو روشنی دکھائی۔ جہالت قوموں کو برباد کرتی ہے اور علم انہیں زندہ رکھتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کے بقیہ حصے کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کبھی آپ نے سوچا کہ آج کا چمکتا دھمکتا یورپ کبھی گندگی، غربت اور بیماریوں میں ڈوبا ہوا تھا؟ ہاں، وہی یورپ جسے آج تہذیب اور ترقی کی مثال کہا جاتا ہے۔ ایک وقت تھا جب وہاں کے لوگ نہانے کو گناہ سمجھتے تھے، صفائی سے نفرت کرتے تھے اور بھوک کے مارے انسانوں کا گوشت تک کھا جاتے تھے۔ آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس یورپ پر کیا گزری اور وہ کس طرح اندھیروں سے نکل کر روشنی تک پہنچا۔ قرون وسطیٰ تقریباً 5ویں صدی سے 15ویں صدی تک کا وہ دور تھا جب یورپ کا ہر شہر مٹی، گندگی اور بیماری میں ڈوبا ہوا تھا۔ نہ سڑکیں تھیں، نہ روشنی، نہ صفائی۔ شہروں میں کیچڑ، گلیوں میں فضیلہ اور گھروں میں جانور اور انسان ایک ساتھ رہتے تھے۔ مشہور مورخ ڈاکٹر جان ولیم لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں انگلینڈ کی آبادی 500 سال تک تقریباً ایک جیسی رہی، کیونکہ لوگ بھوک، بیماری اور گندگی سے مر جاتے تھے۔ لوگ ایک ہی کپڑے میں کئی سال رہتے، نہاتے نہیں تھے اور نہانے والوں کو گناہ گار سمجھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ جب ایک جرمن بادشاہ روزانہ نہانے لگا تو پوپ نے اس پر کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ لندن اور پیرس جیسے بڑے شہر لکڑی اور مٹی سے بنے مکانات کا مجموعہ تھے۔ چھتیں گھاس کی فرش پر مویشیوں کی گندگی اور پانی کا نکاسی کا کوئی انتظام نہ تھا۔ گلیاں نالیوں جیسی لگتی تھیں، کپڑوں پر جوئیں چلتی پھرتی تھیں، لوگ بیمار رہتے اور موت ہر گھر کے مہمان تھی۔ اب کی 1/3 آبادی ختم کر دی۔ کھانے کو کچھ نہ ملتا تو لوگ درختوں کی چھال ابالتے، یہاں تک کہ انسانی گوشت کھانے لگے۔ چرچ اور پادریوں نے علم اور سائنس کو گناہ قرار دے رکھا تھا۔ سائنسدانوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا اور عام لوگوں کو اندھی تقلید پر مجبور کیا جاتا تھا۔ پوپ جنت کی ٹکٹ بیچا کرتے تھے، یعنی پیسے دے کر گناہ معاف کروا لو۔ چرچ کے جھوٹ اتنے زیادہ تھے کہ مختلف گرجوں میں ایک ہی کانٹوں کا تاج کئی جگہ رکھا جاتا تھا، جو بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہا جاتا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف عوام کو بہکانے اور پیسہ کمانے کا طریقہ تھا۔ جاگیردار اور امراء شراب، جوا اور زنا میں ڈوبے ہوئے تھے۔ ان کے قلعے ڈاکوؤں کے اڈے بن چکے تھے۔ مسافروں کو لوٹا جاتا تھا، عورتوں کی عزت محفوظ نہ تھی اور عدالتوں میں قتل، زہر اور فحاشی کے مقدمے عام تھے۔ رابرٹ لکھتے ہیں کہ اس وقت کے یورپ میں درندے اور انسان میں فرق کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ شہر اجڑ گئے، کھنڈرات میں بھیڑیے خنزیر گھومتے اور لوگوں بربریت کی حدوں کو چھو رہے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلامی اسپین، اندلس میں علم، صفائی، فنون اور تہذیب اپنے عروج پر تھی۔ مسلمانوں نے نہ صرف لائبریریاں، یونیورسٹیاں بنائیں بلکہ صفائی اور نہانے کو دین کا حصہ سمجھا۔ یورپی لوگ جب مسلمانوں کے علاقے میں آئے تو حیران رہ گئے کہ یہاں گلیاں صاف ہیں، پانی بہتا اور لوگ مہذب ہیں۔ مگر جب مسلمانوں کو اسپین سے نکالا گیا تو یورپ دوبارہ گندگی اور تعصب کے اندھیروں میں ڈوب گیا۔ یورپ کا تاریخ دور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جب مذہب کو تعصب، جہالت اور لالچ کے لیے استعمال کیا جائے تو تہذیب برباد ہو جاتی ہے، اور جب علم، صفائی اور انصاف کو اپنایا جائے تو وہی قوم ترقی کرتی ہے۔ آج کا یورپ انہی غلطیوں سے سیکھ کر دنیا میں آگے بڑھا،
مگر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ترقی ایک دن میں نہیں، یہ صدیوں کے اندھیرے کے بعد ملی ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے معاشرے سے تعصب، جہالت اور نفرت کو ختم کر کے علم، صفائی، انصاف کو اپنانا ہوگا، تاکہ ہم بھی تاریکیوں سے نکل کر روشنیوں کی طرف جا سکیں۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ قومیں علم سے بنتی ہیں اور جہالت سے مٹ جاتی ہیں۔